بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام علی من تبعہ الانبیاء والمرسلون وآلہ الطیبون الطاہرون واصحابہ المقربون المخلصون واولیاؤہ المؤمنون المتقون العارفون اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العليم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ کو دوست کی حمد و ثنا، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود، ہدیہ سلام اور ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد سامع مکرم، یقیناً آج ہم ماہ ربیع الثانی میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شاہ باز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے گزارشات عرض کریں گے۔ رب قدوس نے اپنی لارب کتاب قرآن مجید کے اندر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پر دو صفات سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رب قدوس انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، اس کے بعد رب قدوس انہیں تقوی کا نور عطا فرماتا ہے، اور بھی بہت کچھ رب کی بارگاہ سے انہیں عطا فرمایا جاتا ہے، جو انشاءاللہ توفیق الہی سے ہم وقتاً فوقتاً عرض کریں گے۔ اس آیت کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ جس انسان کے اندر ایمان کا نور موجود نہ ہو، وہ تقوی کے عالی منصب پر اور ولایت کے عالی مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اس بندہ مومن کے اندر تقوی کا نور موجود نہ ہو، وہ رب قدوس کی محبوبیت اور اس کا پیارا مقبول بندہ نہیں بن سکتا۔ سامنے مکرم، ہمارے پاس بخاری شریف سے ایک ایسی دلیل موجود ہے جس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ابھی تک اللہ قدوس کی عطا کردہ نعمتیں جو اللہ کریم اپنے اولیاء پر عطا فرماتا ہے، ان کو سمجھنے کی یا تو تقویٰ کر رہے ہیں، یا ابھی تک وہ اضطراب کا شکار ہیں کہ یہ اولیاء کیا ہے، ان کی حیات کیا ہے۔ اس حوالہ سے اچانک لوگ ان کے مزارات پر، ان کے اراض مقدسہ پر اتنی کثرت سے کیسے حاضر ہو جاتے ہیں؟ ان ساری باتوں کا جواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے صحابہ کی جلوہ گری میں اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرما دیا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اذا حب اللہ العبد نادى جبریل، بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اذا حب اللہ العبد نادى جبریل، جب اللہ کریم کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اب کام شروع ہو رہا ہے رب العزت سے، آغاز اللہ کریم سے ہو رہا ہے۔ کیا؟ اذا حب اللہ العبد نادى جبریل، اللہ کریم جبریل کو ندا فرماتا ہے، کیونکہ وہ پوری کائنات کا قادر ہے، پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے۔ انبیاء علیہ السلام مرسلین بھی رب قدوس کے احکامات کو بجا لانے والے ہیں۔ تو اللہ کریم نے جبریل کو بلایا اور فرمایا کیا؟ فرمایا ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا اس حدیث پاک نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے اپنے پیارے بندے سے رب کریم خود محبت کا آغاز فرماتا ہے۔ پھر بہت بڑی بات تھی کہ اللہ قدوس کسی مسلمان سے محبت کرے، کسی صاحب ایقان و عرفان سے محبت کرے، لیکن رب قدوس نے اس بات کو یہاں مکمل نہیں فرمایا، بلکہ جبریل کو بلا کر فرمایا فاحببہ، جبریل جس سے میں محبت کرتا ہوں اس بندے سے تو بھی محبت کر۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا، چونکہ وہ قادر مطلق ہے، انبیاء کا، مرسلین کا، فرشتوں کا، ارض و سما کا خالق و مالک ہے، تو توجہ فیحبہ جبریل علیہ السلام، جب اللہ قدوس نے فرما دیا تو جبریل نے بھی حکم الہی کے مطابق، سنت الہیہ کے مطابق اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد فینادی جبریل فی اہل السماء،
پھر بھی بات یہاں مکمل نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ کا محب ہونا یعنی کسی بندہ مومن کا اللہ کا محبوب بننا اور رب قدوس کا اس کا محب بن جانا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر رب کریم نے اپنی اس محبت میں جناب جبریل کو بھی شامل کر لیا، بہت بڑی بات ہے، لیکن جناب جبریل نے اس محبت کو جسے محبت اولیاء کہا جاتا ہے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ فینادی جبریل فی اہل السماء، جبریل نے آسمان والوں میں جا کے اعلان کر دیا کیا؟ فاحبوہ، تم سارے کے سارے مل کر اس بندہ مومن سے محبت کرو جس سے اللہ کریم محبت فرماتا ہے، جس سے میں جبریل محبت کرتا ہوں۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان کی ساری نوری مخلوق جو ہر وقت رب قدوس کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے، جن کا کام ہمہ وقت رب کی تسبیح بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی عظمتوں کے گن گانا ہے، وہ ساری آسمان کی نوری مخلوق بھی اسی بندہ مومن سے، اسی رب کے ولی سے محبت کرتی ہے جس سے رب کریم نے محبت کا آغاز فرمایا تھا، جس کے ساتھ جناب جبریل نے محبت کا آغاز فرمایا تھا۔ جب ساری آسمانی والی مخلوق نوری فرشتے اس بندے کے محب بن جاتے ہیں، اس کے بعد بھی بات مکمل نہیں، اور بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اللہ کریم محبت کرے، جناب جبریل محبت فرمائیں، اور ساری آسمان کی مخلوق جو ہماری عقل سے، ہماری آنکھ سے ماورا اور پوشیدہ ہے، یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض، اس کے بعد اللہ کریم زمین والوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث۔ تو پتہ چلا ہمارے دلوں کے اندر یہ جو اللہ کریم کے اولیاء کی محبت ہے، یہ ہمارا کیا کمال نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں، یہ میں ہر کسی دل میں نہیں سماتی، یہ اللہ قدوس کا فضل اور احسان ہوتا ہے کہ اس دل کے اندر وہ اپنے انبیاء کی، مرسلین کی، اصحاب و اہل بیت کی اور اپنے اولیاء کی محبت کو شامل فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ولی سے محبت کرنا یقیناً اس حدیث پاک نے بتایا اللہ کریم کی سنت ہے اور جناب جبریل کی سنت ہے، بلکہ سارے ملائکہ کی، سارے فرشتوں کی، ساری نوری مخلوق کی سنت مبارک ہے۔ اور جس دل میں ولی کا پیار آ جائے وہ کیوں نہ اپنے مقدر پر عشق کرے، کیوں نہ اپنی قسمت پہ ناز کرے کہ مجھے رب نے وہ سنت عطا کی ہے جو اللہ قدوس کی سنت جاریہ ہے۔ اور اب اس کے بعد سیدی غوث العالم رحمہ اللہ کی کتاب الفتح الربانی، آپ کی کئی کتابیں ہیں، اس میں ایک کتاب الفتح الربانی شریف ہے، اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا نام الفتح الربانی الف سے شروع ہوتا ہے، یہاں پہ ختم ہو جائے، گویا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس کے اندر ایک مبتدی کے لیے، ایک متوسط کے لیے، ایک منتہی کے لیے الف سے لے کے یہاں تک ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ اگرچہ دیگر کتابیں آپ کی عرفان و معرفت کے طلبگاروں کے لیے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہے، آپ کی الفیوضات الربانیہ ہو، واجد الاسرار ہو، فتوح الغیب شریف ہو، دیگر آپ کی کتابیں ساری کی ساری، اور آپ کا وہ فارسی کلام جس کا ہر شعر انسان کو بے خودی عطا کرتا ہے، انسان کو ایک کیف اور مستی کا عالم عطا کرتا ہے۔ تو ہم نے آپ کی کتاب سے بالکل پہلی المجلس الاول سے ابتدائی حصہ کہ جو لوگ اللہ قدوس کی تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں ان کے بارے میں سرکار غوث پاک کا فرمان کیا ہے، یہ نہ ہو کہ اگر 11ویں دلاتے رہے، 11ویں کھاتے رہیں اور اپنی زبان کو رب قدوس کی تقدیر پر اعتراض کرنے سے نہ روکا، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ جو ہمارا اہتمام ہے یہ سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ جائے۔ اور اہل ایمان توجہ فرمائیے، یہ وہی مبارک الفاظ جو کبھی سید الاولیاء سلطان الاتقیاء سیدی غوث پاک رحمہ اللہ نے سامعین کے اجتماع کے اندر اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمائے تھے، اور یہ پاکستان کا چھاپا نہیں ہے بلکہ یہ بیروت کا چھاپا ہے جس سے پوری دنیا میں کتابیں سپلائی ہوتی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہاں کو اپنے گھر میں ہی چھاپ کے بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں انشاءاللہ بہت کچھ موجود ہے، ہم اللہ قدوس کی توفیق سے وہ بھی بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے فرمایا الاعتراض علی الحق عز وجل عند نزول الاقدار، فرمایا جو بندہ اللہ کریم کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے اس کی خیر و شر کی جو تقدیر ہے، ہمارا جو کہ ایمان ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی،
فرمایا جو بندہ آج آپ دیکھیں 4 بندے بیٹھے ہوں, 4 خواتین بیٹھی ہوں, ادھر بیٹھا کوئی اپنے اعتراض کرتا ہے, کوئی ادھر بیٹھا اللہ کی تقدیر پہ اعتراض کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا موت الدین, ایسے بندے کے دین کو موت آ جاتی ہے. موت التوحید, ایسے بندے کی توحید کو موت آ جاتی ہے. موت التوکل والاخلاص, ایسے بندے سے توکل ختم ہو جاتا ہے, ایسے بندے کے اخلاص کو موت آ جاتی ہے. اور ایک پاکستانی چھاپا میں نے دیکھا, اس کے آگے 2 الفاظ اور لکھے تھے, موت الیقین والروح, کہ ایسے بندے کے یقین کو اور اس کی روح کو بھی مردہ کر دیا جاتا ہے, جس کو یہ بھی شعور نہیں, جس کو یہ بھی فہم اور فراست نہیں کہ رب قدوس میرا مالک و خالق ہے, اس کے فیصلے اٹل ہیں, اس نے میرے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ یقیناً میرے حق میں بڑا مفید ہے. اور اس کے بعد اسی کتاب کا صفحہ نمبر 158 ہے, یہاں پر سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ نے ایک ولی کامل کی غیرت ایمانی کا ذکر کیا. آج لوگ اپنے تصور میں, اپنے گمان میں ایک معیار بنا کر مسلمانی کا یا جو ان کا جی چاہے دعویٰ کرتے ہیں. آپ نے ایک ولی کامل کا واقعہ اور اس کی حکایت کو بیان فرما کر بتایا, اے بندہ مومن, تیرے قریب ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے اور تیرے قریب کفر کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے. آج لوگ کفر کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہیں. کوئی عالم ربانی کسی کو کہہ دے کہ تمہارا ایمان سینے سے نکل چکا ہے تو کوئی اس بات کو تسلیم کرنے کے تیار نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کرونا ہو گیا ہے تو لوگ مان لیتے ہیں, ہاں تمہیں ٹائیفائڈ ہو گیا ہے, لوگ مان لیتے ہیں, تمہیں ملیریا ہو گیا ہے, لوگ مان لیتے ہیں, ہاں تمہیں تو ڈینگی فیور ہو چکا ہے, لوگ مان لیتے ہیں. لیکن کتنی بدبختی ہے اس انسان کے لیے جسے کوئی عالم ربانی یہ بتائے, اے بندہ مومن, تیرے سینے سے ایمان کا نور نکل چکا ہے, لہذا توبہ کر, تجدید ایمان کر اور اپنے سینے کے اندر دوبارہ ایمان کا نور پیدا کر. کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اللہ قدوس نے لوگ مقرر کیے ہیں. حکماء کا اپنا شعبہ, ڈاکٹرز کا اپنا شعبہ, علماء کا, فقہاء کا, صوفیاء کا اپنا شعبہ ہے. اور آپ نے اپنی کتاب کے اندر جب آپ درس دے رہے فرمایا کان بعضهم رحمت اللہ علیہ, ہائے 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 ہائے, لا یخرج من بیتہ الا مؤصب العینین. فرمایا ایک اللہ کے ولی گھر سے نکلتے نہیں تھے. بیان کون کر رہے ہیں؟ 11ویں ولی سرکار, جسے ہم غوث پاک کہتے ہیں. ایک اللہ کے ولی تب تک گھر سے باہر نکلتے نہیں تھے. کب تک؟ جب تک اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. گھر سے باہر نکلتے وقت کیا کرتے؟ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے. کیوں؟ یقود ہوئی ابن ان کا بیٹا ان کے ہاتھ کو پکڑتا. لازمی بات ہے جب آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جائے گی پھر دکھائی تو کچھ نہیں دے گا, کیونکہ اللہ قدوس کا نظام ہے, ایک آنکھ کا نور ہے, ایک یہ سورج کا نور ہے. یہ دونوں نور ملیں گے تو کچھ نظر آئے گا. ہاں اگر رات کی تاریکی ہو, پھر کمرے کے اندر کوئی لائٹ جل رہی ہو, لائٹ جلتی ہوگی, ایک وہ روشنی ہوگی, ایک آنکھ کی روشنی ہوگی, 2 روشنیاں جب ملتی ہیں پھر چیز دکھائی دیتی ہے. آنکھ کھلی بھی ہو, تاریکی ہو, ظلمت ہو, اندھیرا ہو تو نظر کچھ نہیں آتا. سورج بالکل عروج پہ چمک رہا ہو, آنکھ بند ہو, پھر بھی نظر کچھ نہیں آتا. بہرحال انہوں نے آنکھوں کو بند کیا. اس وجہ بیان کی گئی کیا؟ فقیل لہ فی ذلک, کسی نے پوچھا آپ کو اللہ نے, میں اپنے انداز سے ترجمہ کروں, آپ کو رب قدوس نے بینائی عطا فرمائی ہے, آپ کو نظر دی ہے, اور آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. اب سنیے اس ولی کامل کے اندر غیرت ایمانی کا جو معیار موجود تھا. فقال حتی لا ابصر کافرا باللہ عز وجل, فرمایا اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھ کر نکلتا ہوں کہ کہیں رب سے کفر کرنے والے کسی بندے کی شکل نہ دیکھ. یہ تھا معیار ان لوگوں کا کہ جو میرے رب کی الوہیت کو نہیں مانتا, جو اس کی شان واجب الوجود کو نہیں مانتا, جو اس کی شان رحیمی و کریمی کو, شان ستاری و جباری و قہاری و غفاری کو نہیں مانتا, میں اسے کیوں مانتا؟ دیکھنا پسند نہیں کیا. اور سنیے پھر ففی بعض الایام خرج من بیتہ محلول العینین, ایک دن کو گھر سے نکلنا پڑا اس حال میں کہ آنکھوں پر پٹی نہیں تھی. جب گھر سے نکلے تو کیا ہوا؟ فرعا, اچانک ایک ایسے کافر کو دیکھا جو اللہ قدوس کے ساتھ کفر کرتا تھا, جس کے سینے کے اندر ایمان کا نور موجود نہیں تھا. فواقع مغشیا علیہ, غوث پاک فرماتے ہیں ان کو اسی وقت غشی طاری ہو گئی, ان کو اسی وقت بے ہوشی طاری ہو گئی. اس وقت وہ بے خود ہو گئے بلکہ بے ہوش ہوئے. اور پھر کیا ہوا؟ اب غوث پاک رحمہ اللہ نے اس پر اپنے کومنٹس دیے, اس پر اپنی رائے فرمائی, اس پر اپنا حتمی فیصلہ دیا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا. ما اشد ما كانت غیرته للہ عز وجل, فرمایا وہ اللہ قدوس کے بارے میں کتنی غیرت, لفظ اشد استعمال کیا اس میں تفضیل کہ بہت بڑی غیرت رکھنے والے تھے. کیف تعبدوا غیرہ وتشرکوا بہ,
تم اس کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں غوث پاک کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ پتہ چلا ہمیں ہمارے اولیاء نے ہر لمحے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ بندہ مومن ایمان کا نور ہاتھ سے جانے نہ پائے، اور کبھی کفر کے قریب تو نے بالکل کھٹکنا بھی نہیں ہے، قریب جانا بھی نہیں ہے۔ اور پھر کہا کیف تاکل نعمتہ وتکفر بہ، حالانکہ تو اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھائے کفر کرے، اللہ کی نعمتیں کھائے شرک کرے۔ اور پھر فرمایا وانتم لا تحسون بذلک بل تواکلون الکفار وتقعدون معهم، فرمایا تم کفار کے ساتھ بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، کھاتے ہو۔ یہ کیا تمہارا معیار حیات ہے؟ طرز حیات تم نے کیسا بنا رکھا ہے؟ پھر فرمایا لأن ما فی قلوبکم ایمان ولا غیر الحق عز وجل، فرمایا تمہارے دل کے اندر لگتا ہے نہ تو ایمان ہے نہ اللہ قدوس کے بارے میں کوئی غیرت موجود ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ تھا آپ کے واز کا انداز، بظاہر اس میں کتنی سختی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کا جو مزاج ہے جلال کا، اسی میں ہمارے ایمان کی، ایقان کی، وجدان کی، عرفان کی بقا ہے۔ اور پھر بالآخر آپ نے کہا علیکم بالتوبۃ والاستغفار والحیاء منہ، اب تو 3 کام کیا کر۔ پھر جو ہم نے ابتدا کی تھی کہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے سے دین کو موت آتی ہے، اخلاص کو موت آتی ہے، توکل کو موت آتی ہے، روح کو موت آتی ہے، ان چیزوں کا بھی علاج بتایا جا رہا ہے۔ اب تو یہ کام کر چکا، اب کیا کر؟ فرمایا علیکم بالتوبۃ والاستغفار والحیاء منہ، اب تو 3 کام کر، ہر وقت رب سے توبہ کر، ہر وقت رب سے استغفار کر، اور رب سے حیا کر۔ اور توبہ کا جو انداز ہے وہ بھی ہم نے سرکار غوث پاک رحمہ اللہ کی کتاب سے لیا ہے کہ توبہ کیا ہونی چاہیے۔ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 102 ہے، اس پر آپ نے لکھا حقیقت توبہ تھی، کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کی پہچان، ہر چیز کا تعارف، ہر شے کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، جب تک انٹروڈکشن نہیں ہوگا آپ کیا سمجھیں گے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حقیقت توبہ تھی، توبہ حقیقت میں یہ ہے، یا توبہ کی حقیقت ہی ہے کیا؟ تعظیم امر الحق کی عز وجل فی جمیع الاحوال، فرمایا توبہ یہ ہے کہ تو ہر حال میں اللہ قدوس کے حکم کی تعظیم کر، اس کے حکموں کو بجا لا۔ ولہذا قال بعض رحمۃ اللہ، فرمایا بعض نے یہ بھی کہا ہے، اب یہ بڑی کمال کی بات ہے، اگرچہ ہر بات کمال کی، فرمایا الخیر کلہ فی کلمتین، ساری بھلائیاں، ساری خیریں، ساری بہتری ان 2 کلمات کے اندر موجود ہے۔ جو بندہ ان 2 کلمات کو اپنا لے گا وہ یہ سمجھے کہ رب قدوس کے فضل اور توفیق سے میں نے ساری بھلائیوں کو اپنے دامن میں چھپا لیا ہے اور سما لیا ہے۔ کیا؟ التعظیم لامر اللہ تعالی والشفقۃ علی خلق اللہ، فرمایا ساری بھلائیاں ان 2 کلمات کے اندر سب سے پہلے کیا ہے؟ التعظیم لامر اللہ تعالی، اللہ قدوس کے احکام کی تعظیم کو بجا لانا، اور دوسرا والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ قدوس کی مخلوق پر شفقت کرنا، نرمی کرنا، مہربانی کرنا۔ کل من لا یعظم امر اللہ ولا یشفق علی خلق اللہ، فرمایا جو بندہ اللہ قدوس کے امر کو، اس کے حکم کو بجا نہیں لاتا، اس کے احکام کی تعظیم نہیں کرتا، ولا یشفق علی خلق اللہ، اور اللہ کی مخلوق پر نرمی نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا، اس کے بارے میں سرکار غوث پاک رحمہ اللہ کا فتویٰ اور آپ کا ارشاد کیا فرمایا؟ فَهُوَ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى، ایسا بندہ رب سے بہت دور جا چکا ہے۔ حالانکہ عبادات کا مقصد، نمازوں کا، روزوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، صدقات کا، خیرات کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ قدوس کا قرب نصیب ہو، ہم رب کے قریب ہو جائیں۔ لیکن یہ وہ کام تھا جو نہ کرنے کی وجہ سے ہم اللہ قدوس کی رحمت سے دور ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ نے آگے لکھا اوحى اللہ تعالیٰ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ اللہ اکبر کبیر، وہ کیا؟ ارحم حتی ارحمک انی رحیم، اے موسیٰ رحم کر، میں تجھ پر رحم کروں گا۔ انی رحیم، کیونکہ میں تو ہوں رحیم، میری شان رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام کوئی رحم نہیں کرتے تھے۔ جب رب کریم انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کے احکام ارشاد فرماتا ہے تو اس سے مراد پوری امت کو فیض یاب کرنا ہوتا ہے کہ تمہارے ماننے والے، تمہاری قوم جو ہے، ان کے اندر ایسا مزاج اور ایسا رویہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ رحم کرو، اللہ قدوس تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ من رحم رحمتہ وادخلہ جنتی، فرمایا جو بندہ رحم کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں،
اور اسے جنت میں داخل کر دیتا ہوں. فَيَعْتُوبَ لِلرُّحَمَاء، پھر آپ نے کہا خوشخبری ہے ان کے لوگوں کے لیے، مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جن کا مزاج ایسا ہے کہ وہ لوگوں پر رحم کرتے ہیں. سرکار غوث العظم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہر قسم کے لوگ علماء کی، فقہاء کی، صوفیہ کی صحبت میں حاضری دیتے ہیں، کاملین بھی آتے ہیں، اولیاء بھی، مومنین بھی، مسلمین بھی، ہر درجے کا بندہ آتا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا متى علمت انک ولی اللہ تعالی، یہ تو بتائیے نا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. تو آپ کا جواب سنیے، یہ ہمارے لیے بڑی کام کی گفتگو ہے. اور آج مجھے اور آپ کو اور اپنی اولادوں کو اس ڈگر پر، اس راستہ پر چلانے کی ضرورت ہے کہ خدا کرے ہمارے بچے بھی اللہ کو دوس کے ان پیاروں کی جماعت کا حصہ بن جائیں، ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. فرمایا میری عمر تھی 12 سال. یہاں تو 12 سال کے بچے کو آپ نماز کا کہیں تو وہ پریشان ہو جاتا کہ میری عمر ہی نہیں ہے. ماں بھی کہتی سونے دو، ابھی سونے دو، بچہ اس کی اٹھنے کی عمر نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہے کہ 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے مار کر نماز کا حکم دیا جائے. تو آپ فرماتے ہیں میری عمر 12 سال تھی، میں جب مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو میں نے اپنے ساتھ فرشتوں کو چلتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر کبیر. یہ ہے سرکار غوث اعظم رحمہ اللہ کی شان. میں نے اپنے ساتھ فرشتوں کو چلتے ہوئے دیکھا، اور پھر چلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے بلکہ وہ فرشتے کیا کرتے تھے. اللہ قدوس نے سرکار غوث پاک کے ساتھ ان فرشتوں کو جس مقصد کے لیے مقرر فرمایا تھا اس مقصد کا بھی آپ نے اظہار فرما دیا. فرمایا سمیت الملائکہ، میں فرشتوں سے سنا کرتا تھا فرشتے یہ کہا کرتے تھے کیا، افسحوا لولی اللہ حتی یجلس، کہ جب میں اپنے کلاس فیلو میں پہنچتا تھا، جو ہم کلاس تھے، جب میں بیٹھنے کا ارادہ کرتا تھا تو فرشتے مخاطب ہو کر میرے ہم کلاس سے یہ کہا کرتے تھے افسحوا لولی اللہ حتی یجلس، اللہ کا ولی آ گیا، اسے بیٹھنے کی جگہ دے دو. تو اس وقت آپ کو اس بات کا اعتراف ہوا، اس بات کا علم ہوا کہ رب قدوس نے میرے اوپر مہر ولایت لگا دی ہے. اور معمول کیا تھا؟ مدرسہ میں جانا. آج مدارس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، علم و عمل سے کوئی واسطہ نہیں. اس لیے آپ کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم سب کو علم دین کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر بندہ پورا عالم دین بنے، 9-10 سال وہ کورس کرے، بلکہ وہ بنیادی طور پر جو فرض علوم ہیں کم سے کم ان کو حاصل کر کے اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزار سکتے. رب قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.